الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت صدق الله العظيم. معزز میری مائیں اور میری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بین مانگے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے اور بندی کو نوازنا چاہتے ہیں تو ان کو اچھی گھڑیوں کی توفیق نصیب فرماتے ہیں تاکہ ان گھڑیوں میں میرا بندہ اور میری بندی میری طرف متوجہ ہو کر کچھ عبادت کر لے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں. گزشتہ کل آپ نے عصر کی مجلس میں یہ بات سنی ہوگی گھروں میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کب فرمائیں گے؟ جب کچھ نوازنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں تبھی تو کہیں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے محبوب کو اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں پر بڑا ہی رحیم اور بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے. تو میری مائیں اور میری بہنیں اور میری معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر میں ہمیں اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے، اس مہینے کو ہمیں کیسے وصول کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں کن چیزوں کا عزم کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. میری ان باتوں کو آپ دھیان سے سنیں اور اپنے دل میں عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ان باتوں کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ خواتین کے سامنے میں نے پڑھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها، اللہ کے حبیب فرماتے آگے دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت. اس حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 4 چیزیں بیان فرمایا جس عورت اور جس ماں اور جس بہن اور بیٹی میں یہ 4 اوصاف ہوں گے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر میں داخل ہو جائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، فرمایا 5 وقت کی نماز، وصامت شهرها اور 1 مہینے کے روزے رکھے. نمبر 3 وحسنت فرجها، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور نمبر 4 واطاعت زوجها، اپنے خاوند کی اطاعت کرے. یہ بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بیان نہیں فرمائی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں میری مائیں اور میری بہنیں آپ لوگوں کے لیے بیان فرمائی. کتنی خوش نصیب ہے وہ عورتیں جن کی زندگی میں یہ 4 اوصاف ہو.
سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، فرمایا 5 وقت کی نماز۔ شریعت نے عورتوں پر بڑی سہولت رکھی ہے، جب وہ ایام سے ہوتی ہے تو شریعت نے نماز معاف فرما دی۔ مردوں کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض الموت میں تھے، آپ بیمار تھے، آپ اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے آپ مسجد تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ گھسیٹ رہے تھے، اسی حالت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے اور کوفہ والوں نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے لوگوں کو، آپ کی جماعت کے لوگوں کو شہید کر دیا۔ عصر کی نماز تھی، اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنے دو۔ فرمایا تمہاری باغیوں کی نماز کیسی ہوگی؟ باغی تو تم لوگ ہو، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان ظالموں نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اسی حالت میں انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اسی حالت میں انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں تو یہ دور کی بات نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگ ہم وضو کرتے ہیں، پانی سے وضو کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کے اندر میں وضو کر کے نماز پڑھی اور امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو مردوں کے اوپر تو کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن میری مائیں، میری معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنی سہولتیں کر دی کہ جب آپ ایام سے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نماز کو معاف کر دی۔ نماز کے متعلق عربی کے کتاب الجواہ فی عقوبۃ الکبائر، اس کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نماز پڑھنے میں بڑی غفلت اور بڑی سستی کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بھائی وغیرہ اس کو دفن کرنے کے لیے گئے۔ جب دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد جب گھر آئے تو بھائی کے کچھ قیمتی کاغذات قبر کے اندر میں گر گئے تھے۔ اس نے علماء سے کہا کہ میرے قیمتی کاغذات میری بہن کی قبر کے اندر میں گر گئے ہیں، مجھے بہت ضروری ہے۔ تو علماء نے فرمایا اگر قیمتی کاغذ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھائی چند لوگوں کے ساتھ قبرستان گیا، اور قبرستان جانے کے بعد جب بہن کی قبر کھولتے ہیں تو جیسے ہی قبر کھولی تو پوری قبر کے اندر میں آگ کے شعلے تھے، پوری قبر آگ کے شعلے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ مارے ڈر کے وہاں سے بھاگا اور گھر پر آ کر اپنی والدہ سے کہنے لگا امی میں قبرستان گیا تھا اور میں نے اپنی بہن کی قبر کھولی اور اس میں نے دیکھا اپنے کاغذات کو لینے کے لیے، لیکن میں تو کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا پوری قبر آگ کے شعلے سے بھری ہوئی ہے، آخر اس عذاب کے اندر میں وہ کیوں مبتلا ہوئی؟ اس ماں نے جو جواب دیا وہ جواب میری مائیں، میری بہنیں بڑے دھیان سے سنیے۔ فرمایا یہ میری بیٹی نماز کے اندر میں سستی کیا کرتی تھی، جب اس کا جی چاہتا تھا تب وہ نماز پڑھتی تھی۔ تو نماز کے اندر میں سستی کرنے میں اگر یہ عذاب ہے تو جو نماز ہی نہ پڑھے ان کے اوپر اللہ کا کیا عذاب ہوگا، اللہ کی کیسی سزا ہوگی؟ تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ امت کے اندر میں ایسی خاتون بھی گزری ہے، ایسی خواتین گزری ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا مضبوط کیا کہ ان کی مثالیں محدثین نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ فرماتے ہیں الجواہ فی عقوبۃ الکبائر کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون گزری ہے، نماز میں اس کا بڑا دل لگتا تھا۔ وہ نماز جب پڑھنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں پہلے تنور کو جلا دیتی ہوں تاکہ تنور کے اندر میں آگ بھی جل جائے اور پھر میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر میں اس کے اوپر کھانا پکاؤں گی۔ تو اس عورت نے تنور جلا کر وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ اس کا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، اس بچے کو اس نے اپنے پاس رکھا کہ وہ میرے پاس کھیلتا رہے۔ آہستہ آہستہ وہ پھسلتا شیطان نے اس کا رخ تنور کی طرف کر دیا۔ وہ بچہ کھیلتے ہوئے پھسلتا ہوا تنور کے پاس گیا۔ شیطان بار بار اس عورت کے پاس آ کر یہ خیالات ڈال رہے ہیں وہ بندی تیرا بچہ تنور میں جا رہا ہے، تو نماز کو توڑ دے۔ حالانکہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر ایسے
سے حالت ہو کہ قریب میں سانپ ہو، کوئی سمندر میں گر پڑ رہا ہو، کوئی تنور میں گر رہا ہو، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نماز کو توڑ دے اور اپنے بچے کو اور جو تنور میں گرا ان کو بچایا جائے۔ لیکن اس عورت کا اللہ کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ اس شیطان نے بڑی کوشش کی اس کو خیالات ڈالنے کی، لیکن اس کے خیالات اس کو ذرہ برابر خیالات نہیں آئے اور اس نے اپنی نماز کو نہیں توڑی۔ آخر شیطان نے اس کے بچے کو تنور کے اندر میں گرا دیا، بچہ تنور کے اندر میں گر گیا۔ جب عورت اپنی نماز سے فارغ ہوتی ہے اور فارغ ہونے کے بعد جب دیکھتی ہے تنور میں جا کر تو اس کا بچہ تنور میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنور کے اندر میں جو آگ کے شعلے تھے اس کو یاقوت اور زبردست کے اندر میں منتقل کر دیا، گویا اس کا بچہ اندر میں یاقوت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من تواضع من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ میری مائیں اور میری بہنیں، دوسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ فرمائی وصامت شہرہا، ایک مہینے کا روزہ رکھنے کا اہتمام ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے اندر میں صرف ایک مہینہ ہے، 360 دن کے اندر میں اللہ نے ایک مہینہ صرف رکھا ہے کہ اس کے اندر میں تم روزے رکھو۔ سلف صالحین کے اندر میں ایسی عورتیں بھی گزری ہے جو رمضان کے علاوہ پوری زندگی روزہ رکھا کرتی تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ کے اندر میں حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا اس امت کی یہ وہ خاتون گزری ہے جن کی پوری زندگی روزے کے حالت میں انہوں نے گزاری۔ فرمایا رمضان المبارک کے علاوہ فرمایا عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ذی الحجہ کے 3 دن 10 11 12 13 فرمایا اس میں وہ روزہ نہیں رکھتی تھی، ورنہ اس خاتون کی پوری زندگی روزے کی حالت میں گزری اور روزانہ دین کے اندر میں اس وہ خاتون 15 پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصامت شہرہا، کہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے، روزے رکھنے کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت پابندی سے روزہ رکھے گی، جو مرد پابندی سے روزہ رکھیں گے تو قیامت کے دن یہ روزے اور قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندے کی روزہ رکھنے والے کی سفارش کریں گے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے عورتوں اور سب خواتین کے لیے۔ نمبر 3، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں تیسری چیز جو فرمایا وحسنت فرجہا، فرمایا جو ماں اور بہن اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ عورت کے پاس سب سے بڑا زیور سونا نہیں ہے، عورت کے پاس سب سے بڑا زیور اس کی خوبصورتی اگر کوئی ہے تو وہ لباس نہیں ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز زینت کی اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے پاک دامنی رکھی ہے۔ پاک دامنی یہ سب سے بڑی زینت ہے۔ لباس یہ خوبصورتی نہیں ہے، زیور یہ خوبصورتی نہیں ہے، لیکن پاک دامنی عفت یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ جو عورت جتنی پاک دامنی کی زندگی گزارے گی وہ اللہ کے یہاں اتنی ہی محبوب اور پسندیدہ ہوگی۔ اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ سمندر کی موجوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت ہی کرنا نہیں چاہتی تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اس کو اپنی حفاظت نہیں کر پاتی۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ نقل فرماتا ہوں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کا ولی اور بزرگ گزرا ہے۔ فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ خاتون طواف کر رہی ہے اور اس کے کاندھے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہر قدم پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، یا اللہ تو نے ماضی میں میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، تو نے ماضی میں میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، اگر میں زندگی بھر بھی تیرا شکر ادا کرتی رہوں رب کریم میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دے کر پوچھا اللہ نے تمہارے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ جس کے اوپر تم شکر گزاری کرتی ہو۔ تو عورت نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میں چند سال پہلے میں کشتی کے ذریعے میں سفر کر رہی تھی سمندر کے اندر میں۔ فرمایا اچانک کیا ہوا کہ میں جس کشتی کے اندر میں سوار تھی وہ کشتی اچانک اس کشتی کے اندر میں پانی کی موج آئی تو پانی کشتی کے اندر میں چلا آیا۔ جب پانی کشتی کے اندر میں داخل ہو گیا
تو فرمایا کشتی کے جتنے تختے تھے وہ سب ٹوٹ گئے اور کشتی میں جتنے سوار تھے سارے ڈوب گئے۔ فرمایا سوائے 2 لوگ کے، ایک تختے کے اوپر میں اور میرا ایک معصوم بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، اور ایک دوسرا تختہ تھا جس کے اوپر ایک حبشی غلام تھا۔ فرمایا سارے لوگ ڈوب گئے، اب ہم دونوں تھے، ایک تختے کے اوپر میں اور میرا معصوم لخت جگر، اور دوسرے تختے کے اوپر وہ حبشی تھا، غلام تھا۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری کہ وہ حبشی غلام میرے قریب آیا، پانی کو ہلاتا ہوا تیرتا ہوا میرے قریب آیا، اور اس نے چھلانگ لگا کر میرے تختے کے اوپر وہ سوار ہو گیا، اور وہ میرے قریب ہونے لگا اور میرے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ میں نے کہا وہ ظالم، تجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نجات دی ہے کہ سارے لوگ سمندر کے اندر میں ڈوب گئے، اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، اور تو اس حالت میں بھی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھوت سوار تھا، اس کے اوپر شہوت کا غلبہ سوار تھا، چنانچہ اس نے ایک نہ سنی، وہ قریب آیا، فرمایا کہ نہیں، اگر تو مجھے اپنی شہوت کو پوری کرنے نہیں دے گی تو یاد رکھ تجھے بھی اور تیرے بچے دونوں کو میں سمندر کے اندر میں ڈبو دے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرا بچہ میری گود میں ہے، اس کو میں ذرا سلا دوں، اس کے بعد آپ اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، عورت تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے بچے کو ان کے پیٹ کے اندر میں ان کو چیوٹی مار کر ان کو پریشان کرتی ہے اور ان کو رلاتی ہے تاکہ بچہ روئے تو وہ اس کو نہ چھیڑے۔ عورت نے کہا جب میرا بچہ سو جائے تب ہم دونوں تیری ضرورت کو میں پوری کروں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ قریب ہوتا عورت پھر اپنے بچے کو پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو ہلاتی تاکہ بچہ روئے، لیکن جب وہ ظالم اس نے دیکھا کہ بچہ تو رو ہی رہا ہے تو اس نے اس کے بچے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب وہ اس کے قریب آ گیا، فرمایا اب تو میں تیرے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کر ہی رہوں گا۔ پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اے اللہ میں نے پوری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اپنے آبرو کی حفاظت کی ہے، اللہ تو آج میری لاج رکھ لے، میرے قریب میرے شوہر کے علاوہ میرے قریب کوئی نہیں آیا ہے، رب کریم تو آج میری عزت کی لاج رکھ لے۔ تو میری مائیں، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے رب کریم اس کے سمندر کی موجوں میں بھی اس کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر میں ایک بڑا جانور نکلا اور اس حبشی غلام کو نگل گیا اور سمندر کے اندر میں چلا گیا۔ یہ عورت کسی طرح تختہ ہلاتے ہوئی سمندر کے کنارے پر پہنچی، وہاں پہنچنے کے بعد وہ وہیں رہی، باپردہ خاتون تھی۔ فرمایا 2 دن گزر گئے، وہ گھاس پتے کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اس لیے کہ کوئی نہیں تھا اس کا پرسان حال کرنے والا۔ تیسرے دن ایک کشتی والے آئے، جب کشتی والے آئے تو اس عورت نے اپنی چادر کو ہلائی، وہ کشتی والے سمجھ گئے کہ یہ عورت کچھ مدد مانگنا چاہتی ہے۔ جب قریب آئے فرمایا مجھے 2 دن گزر گئے اور میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو کشتی والوں نے اس خاتون کو اپنی کشتی کے اندر میں سوار کر لیا۔ جب سوار کر لیا تو عورت کیا دیکھتی ہے کہ اسی کشتی میں اس کا بچہ بیٹھا ہوا اس نے موجود پایا۔ فرمایا اس کی چیخ نکل گئی، فرمایا یہ تو میرا بچہ ہے۔ فرمایا تمہارا بچہ کیسے آ گیا، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ کل میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اس کشتی والوں نے اس کی بات کو سچی مانی، اور اس کشتی والوں نے کہا کہ کل ہم جب کشتی کے ذریعے آ رہے تھے تو غیب سے ایک بڑے جانور کی آواز آئی، اور فرمایا وہ کشتی والوں اس بچے کو اٹھا لو اور اپنی کشتی کے اندر میں اس کو سوار کر لو، اگر تم اس بچے کو نہیں اٹھاؤ گے تو تمہاری کشتی کو میں الٹ دوں گا اور تمہیں سمندر کے اندر میں غرق کر دوں گا۔ فرمایا اس کشتی والوں نے اس جانور کی پشت کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ فرمایا یہ میرا ہی بچہ ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ تو یاد رکھیے میری مائیں، جو عورت اپنی عزت کی اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی سمندر کی موجوں میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر میں ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ شہر کی گلی کے اندر میں ایک نوجوان کی لاش ملی، مرا ہوا۔ بہت تلاش کی، بہت جستجو کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی، اس کو کس نے مارا۔ فرمایا چند مہینے گزر گئے، چند مہینے گزر جانے کے بعد ایک بچہ اسی جگہ پر ملا، جس جگہ پر وہ شخص مرا ہوا ملا تھا اسی جگہ پر ایک بچہ ملا، بالکل معصوم، دودھ پیتا ہوا، بالکل 1-2 دن کا وہ بچہ تھا۔ فرمایا وہ بچہ کسی نے اٹھایا اور امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاصل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ بچہ وہاں موجود تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 مہینے پہلے اسی جگہ کے اوپر ایک شخص کی لاش ملی اور آج 3 مہینے کے بعد وہاں سے ایک بچہ نمودار ہو رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر ایک خاتون کے حوالے کیا، فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کی تربیت کرو، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے کوئی خاتون آتی یا نہیں ہے، اگر آتی ہے تو وہ اس سے پیار کرتی یا نہیں کرتی ہے۔ فرمایا وہ دودھ پلاتی رہی، اس کی تربیت کرتی رہی۔ چند دن گزرے کہ ایک خاتون آئی اور وہ اس بچے سے بڑی پیار کرنے لگی، تو اس خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک خاتون ہے، وہ اس گھر سے روزانہ آتی ہے اور بچے سے بڑی پیار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار دی اور تلوار لے کر اس عورت کے گھر پہنچ گئے، اور اس کے گھر پہنچے تو اس کے والد گھر کے باہر بیٹھے ہوئے پائے۔ فرمایا میں تمہاری بیٹی کی کیا حالت ہے؟ فرمایا میری بیٹی تو بڑی تہجد گزار ہے، بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، قرآن کریم کی بڑی تلاوت کرنے والی ہے، میری بیٹی تو راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والی ہے۔ فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری بچی کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بالکل اجازت ہے۔ گھر میں گئے اور پردے کے پیچھے سے بات کی، اس کے والد کچھ دور فاصلے کے اوپر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے فرمایا، اس لڑکی سے کہا بیٹی جو پوچھو سچ سچ جواب دینا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہاری گردن ابھی ہی اڑا دوں گا۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا میرا بچہ ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ پیش آیا؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ ایک بوڑھی عورت کسی سفر میں جا رہی تھی، اس کی ایک بچی تھی۔ فرمایا وہ بوڑھی عورت میرے پاس آئی، فرمایا میری بچی کی پرورش کرنی ہے، میں سفر میں جا رہی ہوں، آپ میرے بچی کی دیکھ بھال رکھے۔ فرمایا میں نے ہاں بھر لی اور وہ اپنی بچی کو میرے پاس رکھ کر چلی گئی۔ بہت سال گزر گئے لیکن وہ بوڑھی عورت کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ فرمایا بعد میں یہ اس بچی کے ساتھ میں بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ ہو گئی، اور فرمایا میں نے کبھی اس کو غسل بھی نہیں کرایا، بس وہ خود غسل کر لیتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، میرے کپڑے باریک تھے، میرے جسم کے اوپر کپڑے ہٹے ہوئے تھے، تو فرمایا کیا دیکھتی ہوں کہ میں سوئی ہوئی تھی کہ وہ بچی میرے اوپر آئی اور اس نے اپنی شہوت پوری کی۔ فرمایا وہ بچی نہیں تھی، وہ بچہ تھا، وہ لڑکا تھا جس نے اپنی شہوت کو میرے ساتھ پوری کی۔ فرمایا میری عزت، میں بے ہوش ہو گئی، جب مجھے ہوش آیا تو میری عزت نے گوارا نہیں کیا، میں نے خنجر لیا اور اس کو قتل کر دیا، میں نے اس نوجوان بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ فرمایا میں نے رات کی تنہائی میں اس کو اٹھایا اور اس کو میں نے شہر کی گلی میں جا کر ڈال دیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا کہ اس نے میرے ساتھ جو شہوت پوری کی تھی، فرمایا اس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا اور اسی کا یہ بچہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بچے کو اٹھا کر بھی اسی کے باپ کی جگہ پر جا کر اس کو رکھ دیتی ہوں۔ فرمایا یہ وہ بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیری عفت و عزت کی حفاظت فرمائے، تیری عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو جو عورت اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، رب کریم اس کی بہت اچھی طرح حفاظت کرتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا ہے۔ میری مائیں ان واقعوں کے بیان کے ذریعے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت اور تمہاری قدر و قیمت کیا ہے۔ زمین کے اوپر تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں سب سے گھٹیا قسم کی سمجھی جا رہی تھی۔ جو عورت دنیا میں جس کا وجود ہوتا تھا اس کو پکڑ کر زمین کے اندر میں ڈرگوڑ کر دیا جاتا تھا۔ عورت کی سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، لیکن میرے محبوب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت کا مقام دلایا، آپ کا وہ مقام دلایا جو حقیقی معنی میں آپ کا مقام تھا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ پرانے زمانے کے اندر میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس 300 اونٹ تھے۔ فرمایا لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو اس نے اپنے 300 اونٹ لوگوں کو کرائے کے اوپر دیے تاکہ اس کا کرایہ آیا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس قافلے کے اندر میں ایک خاتون ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین اور جمیل ہے۔ فرمایا اس نے اپنا ایک اونٹ اس خاتون کو بھی دے دیا اور اس کے پاس سے کرایہ نہیں لیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ احسان اس کے اوپر ہوگا تو احسان کی وجہ سے میں اپنی خواہشات کو پوری کروں گا۔ فرمایا وہ سفر میں جا رہے تھے، رات کی تنہائی ہوئی، ایک درخت کے نیچے سارے قافلے والے سو گئے۔ فرمایا وہ عورت بھی ایک الگ جگہ کے اوپر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اونٹوں کا مالک فرماتے ہیں وہ راتوں کی تنہائی میں بیدار ہوا اور اس عورت کے پاس گیا اور اس کو اپنے پاؤں کا انگوٹھا مار کر اس کو بیدار کیا۔ عورت نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا
چاہتا ہوں. عورت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہے ہیں, اور آپ میرے ساتھ اس گھٹیا حرکت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کوئی نہیں ہے, سب سوئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں ہے. فرمایا اس خاتون نے کہا افنامت عین رب العالمین, کیا رب العالمین بھی سو گئے؟ کیا رب العالمین بھی سو گئے؟ اس کی چیخ نکل گئی اور اسی جگہ کے اوپر اس اونٹوں کے مالک کا انتقال ہو گیا. تو میری مائیں, میری بہنیں, تمہارا جو مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, وصامت شہرها, اور مہینے کے روزے رکھے, وحسنت فرجها, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, واطاعت زوجها, اور فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کی اطاعت سے خواتین جنت کے اندر میں جاتی ہے, اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اطاعت کی وجہ سے ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ جو بالکل عادت کے برخلاف ہوتے ہیں. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے من عاش بعد الموت, من عاش بعد الموت, موت کے بعد کون لوگ زندہ رہتے ہیں. ان کی کتاب میں انہوں نے اس کتاب کے اندر میں ایک عورت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک عورت کے 2 بیٹے تھے, اور یہ عورت بڑی خدمت گزار تھی اپنے شوہر کی. دونوں بچے, اس کے 2 بچے تھے, 6-7 سال کی عمر کا کچھ فاصلہ ہوگا. فرمایا ایک مرتبہ دونوں بیٹے باہر کھیل رہے تھے اور ان کے گھر کے سامنے ایک تالاب تھا. تالاب کے پاس بچے کھیلتے ہوئے پہنچ گئے. ایک بچہ پانی کے اندر میں گیا تو وہ ڈوب گیا. اس نے آواز دی اپنے بھائی کو, تو اس کے بھائی نے اس کو بچانے کی کوشش کی. اس نے ہاتھ دیا تو اس نے ہاتھ پکڑا تو دونوں آپس میں دونوں مل کر ڈوب گئے. جب یہ عورت کو گھر میں پتہ چلا کہ میرے دونوں بچے سمندر کے اندر میں, تالاب کے اندر میں ڈوب گئے, وہاں گئے, اس کے بعد ان کو نکالا, گھر لا کر ان کو چارپائی کے اوپر رکھ دیا. اب یہ عورت مصلی بچھاتی ہے, اللہ کے سامنے آہوز جاری کرتی ہے, اے اللہ ان دونوں بچوں کے والد بڑے محبت کرنے والے ہیں, میری خدمت کرتے ہیں, میرے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, یہ کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, جب وہ رات کو گھر آئیں گے اور اپنے بچے کو پوچھیں گے تو ان کو بڑا صدمہ ہوگا. اللہ میرے ان دونوں بچوں کو زندہ رکھ, تو قادر مطلق ہے, تیرے قبضے میں ہر چیز ممکن ہے. اللہ تو ان دونوں بچوں کو زندہ فرما دے. وہ دونوں بچوں کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, دعا کر رہی تھی. تھوڑی دیر گزری کہ اس عورت کا شوہر گھر میں آیا, رات کا کھانا پیش کیا. عورت نے کہا میرے دونوں بچے, شوہر نے کہا میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ فرمایا گھر میں ہی ہے. تو جب شوہر نے آواز دی وہ دونوں دوڑتے ہوئے آ گئے, اس عورت کھڑی ہوئی اور مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گئے. اے اللہ تو نے میری عزت کی, میری لاج رکھ لی, میری دعا کو قبول کر لی. آپ نے اتوار کے دن سبق میں سنا ہوگا, ریاض الصالحین کے سبق میں ام سلیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا. جس وقت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان ہوا تھا, اور اس دوسری مرتبہ جب بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی تھی؟ اس وقت کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعل صبارتی فی امتی, کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے میری امت میں بھی ایسی صابرہ خاتون پیدا فرمائی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسی صابرہ؟ فرمایا جیسے بنی اسرائیل میں تھی. الحمدللہ الذی جعل صبارت فی بنی اسرائیل, کہ جیسی بنی اسرائیل میں صابرہ تھی. فرمایا اس کا کیا واقعہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خاتون تھی, اس کے گھر چند مہمان آئے, اور اس کے گھر مہمان آئے تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان مہمانوں کے لیے کھانا پکاؤ. وہ عورت کھانا پکا رہی تھی کہ اس کا ایک بچہ تھا, وہ کھیلتا ہوا تنور کے اندر میں گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. عورت نے جب دیکھا کہ میرا بچہ تنور میں گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا, اس کو اٹھا کر گھر کے کمرے میں لا کر رکھ دیا. اور عورت اللہ سے دعا کر رہی تھی, لیکن عورت نے اپنے شوہر کو اطلاع نہیں دی کہ کہیں میں اپنے شوہر کو اطلاع دوں گی اور اس کے مہمانی میں خلل پڑے گا, مہمان چلے جائیں گے اور کھانا میں مزہ نہیں آئے گا. فرمایا اس نے کھانا پکایا, مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا, مہمان لوگ کھانا کھا کر چلے گئے. جب شوہر گھر میں آئے, فرمایا میرے پھول کہاں ہے؟ فرمایا وہ ہے گھر میں ہی ہے. فرمایا بار بار پوچھا. عورت نے اپنے آپ کو تیار کیا, بہترین کپڑے پہنے, روزانہ
जिस तरह कपड़े पहनते उससे अच्छे कपड़े पहने, अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगाई और इस तरह बना संवार कर सामने आई कि शौहर ने उसके साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा की और मुलाकात की। उसके बाद फरमाया मेरा फूल कहाँ है? उसने आवाज़ दी, वो दौड़ता हुआ आ गया। फरमाया उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने मेरे सब्र की वजह से मेरे बच्चे को जिंदा किया। तो मेरी माँ और मेरी बहनें, नंबर 4 वो क्या है कि अपने शौहर की खिदमत करें। ये 4 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाई। उसके साथ मैं मज़ीद 2 बातें और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कुरान करीम की तिलावत करें। उम्मत में ऐसी माएँ गुजरी है जो रोज़ाना 1 कुरान और 10 पारे पढ़ा करती थी। हज़रत शेखुल हदीस शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि की दादी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा रोज़ाना 1 कुरान और 10 पारे पढ़ा करती थी। ऐसी खातून भी इस दुनिया के अंदर में और इस उम्मत के अंदर में गुजरे कि रोज़ाना 40 पारे पढ़ा करती थी। फिर अल्लाह ने उनकी गोद से कैसे लोग पैदा किए, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि जैसे वली कामिल बुजुर्ग पैदा किए कि जिनके फेज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म के अंदर में पहुंचाया और लाखों लोगों की हिदायत का मरकज और जरिया बनाया। और दूसरे बेटे मौलाना यहया साहब जिन्होंने बुखारी शरीफ की गाइड और शरह लिखी, अलकौकबुद्दुर्री, लामिउद्दरारी वगैरह शरह लिखी। तो ऐसे बेटे अल्लाह तबारक व तआला ऐसी माओं की कोख से पैदा करते हैं। और इस उम्मत के अंदर में एक औरत गुजरी है, हफ्सा बिनते सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि। फरमाया कि इनकी ज़िंदगी के अंदर में कितने 40 साल से ज़्यादा अरसा ऐसा गुजरा। फरमाया इन्होंने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा, रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत भी करती रही। तो मेरी माएँ और मेरी बहनें, आप कुरान करीम को अपने हिफ्ज़ जान बनाइए, उसको रोज़ाना पढ़ने का अहतमाम कीजिए और रमज़ान मुबारक के बाद भी रोज़ाना 1 पारा आधा पारा पढ़ने का उसका अहतमाम कीजिए। याद रखो, आज कुरान को अपने सीने से लगाओगे, कल क़यामत के दिन रब करीम कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कब्र के ऊपर दुनिया में आराम है, ज़मीन पर आराम, और ज़मीन के ऊपर काम है और ज़मीन के नीचे आराम है। 6ठी बात, अपनी औलाद की तरबियत करें, कुरान की मोहब्बत उनके सीनों में डाले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी सुन्नत उनके अंदर में डाले, अपने औलाद के अंदर में। जब माएँ अपने बच्चों की तरबियत करती है तो रब करीम फिर उन बच्चों को इल्म से नवाजते हैं और वो बच्चे अपने माँ बाप के नजात का ज़रिया बनती है। आज उम्मत में ऐसी माएँ गुजरी है कि जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने नाम सुना होगा, जंग कादसिया का मौका है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान करते हैं कि लोग अपने बच्चों को, अपने जवानों को जंग कादसिया के लिए भेजे। फरमाया हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने 4 नौजवान बच्चों को जमा किया। फरमाया बेटो जाओ, जंग के अंदर में जाओ, लेकिन याद रखना तुम अपनी पुष्ट करके भागना मत, तुम पीठ करके लड़ते रहना। मैं देखूंगी कि तुम्हारा खून पाँव के पंजे के ऊपर पड़ते हैं या पाँव के एड़ी के ऊपर, तुम्हारे पाँव के एड़ी पर तुम्हारा खून गिरना चाहिए। फरमाया जब अपनी पुष्ट को, अपने पेट को सामने कर देना। फरमाया और जख्म खाकर शहीद हो जाना, लेकिन पुष्ट दिखाकर वापस मत आना। फरमाते ये 4 बच्चे हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नसीहत, अपनी वालिदा की नसीहत सुन रहे थे और आखिर में उस खातून ने अपने बच्चों को ये नसीहत की, बेटो याद रखना मैंने हलाल तरीके से जना है, हराम तरीके से नहीं जना है। मैंने कोई जिना नहीं किया, मैंने कोई बदकारी नहीं की, याद रखना, वरना कल क़यामत के दिन मैं रब करीम के सामने तुम्हारी शिकायत करूँगी। 4 बच्चे जाते हैं, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 4 बच्चे शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब उस औरत को कैसे इत्तिला दे कि उसके 4 बच्चे शहीद हो गए, इसलिए कि इससे पहले उसका खाविन भी शहीद हो चुका है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक कासिद भेजा कि जाओ हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाओ और उनको ये कहो कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, सब्र करना, अल्लाह तुम्हें सब्र का फल देंगे। जब वो खादिम जब जाता है, वो कासिद उसको घर के दरवाजे के ऊपर जाकर दस्तक देता है। फरमाया कौन? फरमाया मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कासिद हूँ। फरमाया कैसे आना हुआ? फरमाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा और फरमाया तुम्हारे 4 बच्चे शहीद हो चुके हैं, तुम सब्र करना। फरमाया कैसा सब्र? मैं तो शुक्र अदा करूँगी, मैं तो खुशी से 2 रकात नमाज पढ़ूंगी कि अल्लाह ने पहले मेरे शोहर को कबूल कर लिया, आज मेरे 4 बच्चों को भी कबूल कर लिया। कैसी उम्मत के खातून और कैसी माएँ गुजरी है जो अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करती थी। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह जब
بنگال گئے تو وہاں آپ نے دعوت دی تو فرمایا 60 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا اور 70 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان بیعت ہوئے۔ جب گھر پر آئے، گھر پر آنے کے بعد بڑے خوش تھے تو ماں نے پوچھا کیا ہوا معین الدین، بہت خوشی ہے اور بہت خوشی نظر آ رہی ہے آپ کے چہرے پر۔ فرمایا ماں 60 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا اور 70 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ کے اوپر مسلمانوں نے بیعت کی۔ فرمایا تمہارا کمال نہیں ہے، کمال میرا ہے۔ فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو ماں؟ فرمایا جب تو پیدا ہوا تب سے میں نے کبھی بغیر وضو کے آپ کو دودھ نہیں پلایا۔ جو مائیں اس طرح گزرتی ہے، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روتی ہے تو وہ امت کے وہ اپنے مسئلوں کو حل کروا لیتی ہے۔ اسلام کے اندر میں ایسی مائیں گزری ہے کہ راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے بڑی روتی ہے۔ یہ فلسطین اور غزہ کے مسائل نے اور ان واقعات، ان ویڈیو نے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، ہمارے لیے کوئی شکوہ شکایت کی گنجائش انہوں نے باقی نہیں رکھی۔ گھر ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گئے، اللہ کے سامنے روتے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سب کچھ لوٹ جانے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہونا چاہیے، اگر تو راضی ہے تو سب کچھ ہے، اگر تو ناراض ہے تو پھر بھی ہمارے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ میری مائیں، میری بہنیں کیسے خاتون تھی، اللہ نے ان کا ایمان کیسا مضبوط رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جو قرآن کے پڑھنے میں کبھی اکتاہٹ نہ آئے۔ اللہ ہمیں ایسا جسم عطا فرما کہ تیری عبادت میں وہ جسم تھکتے رہے۔ اللہ سے ایسی دعائیں کرے، اللہ سے دعائیں کرے اے اللہ قرآن پڑھنے میں حلاوت نصیب فرما، قرآن کے پڑھنے میں مٹھاس نصیب فرما۔ اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ جب تو مجھے دیکھے تو تو کہے میری بندی تو بڑی تھک کر آئی ہے، آج تو میٹھی نیند سو جا۔ اللہ یوں کہنے پر کہے کہ میری بندی تو نے بڑی عبادت کی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو اللہ کہے گا نم نم سو جا تو بڑی تھک کر آئی ہے۔ تو میری مائیں اور میری بہنیں ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آج ہمارے سماج میں جو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لا یعنی باتیں ہو رہی ہے، ہماری زبان کبھی بھی ہماری زبان سے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہماری زبان کے ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہو اور کبھی اس بیچ کے اندر میں ہم نے کبھی گفتگو نہ کی ہو۔ عبداللہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کسی اور موقع پر سناؤں گا۔ اس امت کے اندر میں ایک ایسی خاتون گزری ہے کہ 40 سال اس کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اس نے کبھی کوئی لفظ زبان سے نکالا ہی نہیں۔ 40 سال تک اس نے کبھی زبان سے کوئی لفظ نکالا نہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے میری مائیں اور میری بہنیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں اس واقعے کو بیان کروں گا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا وہ زبان سے ہی، وہ قرآن کریم کے آیت سے ہی جواب دیتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، ان کے ساتھ اس خاتون کا واقعہ پیش آیا تھا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں نیک بنائے، صالحین میں بنائے۔ میری مائیں اور میری بہنیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، اللہ کی قسم اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، ورنہ کتنی بھی بڑی عابدہ ہو جاؤ گی، کتنی بھی بڑی عبادت اور پرہیزگار بن جاؤ گی، لیکن اگر تمہاری زبان ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھنا تم جہنم میں جاؤ گی۔ جس طرح آج تندور کے اوپر ہم تندوری اور کباب پکاتے ہیں، کل ہم مرغی کے گوشت کو پکاتے ہیں، کل جہنم کے اندر میں ہمیں اپنے جسم کو پکانا ہوگا، اپنے جسم کو جلانا ہوگا اور جہنم میں جانا ہوگا۔ اور دنیا کے ایک آگ کا انگارہ برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر جب آپ صحابہ میں بیان کر کے خطبہ پڑھا کر نماز پڑھا کر جب آپ نے عورتوں میں بیان دیا تو وہاں صاف بات جو فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، فرمایا تکفرن العشیر، فرمایا تم اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، لعن طعن نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ بات فرمائی، اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی اور اس حدیث کے اندر میں جو اللہ کے رسول نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، ایک بات تو یہ فرمائی اذا صلت المرأة خمسها، کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرها، اور 1 مہینے کے روزے رکھے، وحسنت فرجها، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دخلت من ای ابواب الجنہ، جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ کیسی بشارت سنائی! یہ بشارت مردوں کے لیے نہیں ہے میری مائیں، یہ بشارت آپ عورتوں کے لیے ہے۔ اور 2 باتیں میں نے اپنی طرف سے فرمائی، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اپنے بچوں کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ساری لغزشوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ تمام سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اے پیارے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجیے. اے اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو قرآن کے پڑھنے میں مزہ آئے. اے اللہ ہمیں حلاوت قرآن نصیب فرما، عظمت قرآن نصیب فرما، محبت قرآن نصیب فرما، عبادت کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرما، نماز میں خوش و خضوع نصیب فرما، تہجد کا سرور نصیب فرما. اے اللہ تو اپنی ان بندیوں کو قبول فرما لیجیے جو روزے کے ساتھ تیری اور تیرے نبی کی بات سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئی ہے. رب کریم ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی بگڑی ہوئی بنا دیجیے، ان کی عزت فرما دیجیے، ان کی عزت کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ ان کو اپنے اولیاء اور نیک بندیوں میں ان کا شمار فرما دیجیے. اللہ انہیں صفات مقبولہ سے نواز دیجیے. اے اللہ انہیں ازواج مطہرات کی صفات عطا فرما، صحابیات کی صفات نصیب فرما، تابعات کی صفات نصیب فرما. اے پیارے اللہ امت کی جو مائیں گزری ہے جن کا تذکرہ محدثین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اللہ ان کے اندر میں جو صفات تھی وہ صفات تو میری ان ماؤں اور میری ان بہنوں میں عطا فرما دیجیے. اللہ تم ان سے خوش ہو جا اور انہیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. ان کی ہر ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے. اللہ انہیں حضرت خنسہ جیسی صفات ہماری ان ماؤں میں بھی عطا فرما، حضرت فاطمہ کی صفات ہماری ان ماؤں میں بھی عطا فرما. پیارے اللہ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں تو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ جس موت کے اوپر تو راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو. اللہ نحوست والی موت نہ عطا فرمانا، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما. نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت عطا فرما، نہ گمراہی سے حفاظت فرما، علم عطا فرما، جہالت سے حفاظت فرما. یا اللہ تیری جتنی بندیاں ہیں اپنے دلوں میں کچھ ارمان لیے ہوئے، کچھ تمنا لیے ہوئے بیٹھی ہے کہ کریم کے در سے آج کچھ مل جائے گا. اللہ انہیں نواز دیجیے، ان کی تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، ان کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، ان کی جولی کو بھر دیجیے. اللہ ان کی کوکھ سے محدثین، مفسرین، اولیاء ذہن پیدا فرما دیجیے. اے اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا. حق کے طاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.